الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارا ارکان اسلام کا ایک سلسلہ سیکھنے کا جاری ساری تھا کہ ارکان اسلام 5 ہیں: توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان کے روزے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ اور نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ اور نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ ان میں سے ہم رسالت کے اوپر بھی، توحید کے اوپر بھی بیان سن چکے ہیں، اور نماز کے علاوہ زکوٰۃ کا بیان بھی ہو چکا ہے، رمضان کے روزے کا بھی، حج کا بیان سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو کافی مضبوط جو رکن ہے اسلام کا، پہلا رکن جو نماز ہے، کیونکہ اس کے اوپر کچھ کافی ساری یعنی کہ معلومات انشاءاللہ آپ کو پیش کرنی ہے۔ تو آج حج کے بارے میں سنتے ہیں کہ حج سے کیا مراد ہے، حج کسے کہتے ہیں، اور حج کس سال فرض ہوا، اور حج کے بارے میں انشاءاللہ کافی ساری معلومات آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو پہلا سوال کہ حج کسے کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کا طواف۔ اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ افعال کیے جائیں تو حج ہے۔ یہ میدان عرفات جو ہے منی سے تقریباً 11 کلومیٹر دور ایک میدان ہے، جہاں 9 ذی الحجہ کو تمام حاجی صاحبان جمع ہوتے ہیں۔ تو اس میدان عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے، اور کعبہ معظمہ کے طواف کا نام حج ہے۔ تو اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے، اس میں یہ کام کیے جائیں تو حج مانا جائے گا۔ حج کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سماعت فرما لیجئے۔ حج کرنا فرض ہے، لیکن کیا حج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائیے کہ حج کرنا ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، ہر ایک پہ فرض نہیں، بلکہ صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 97 میں 97 میں کچھ اس طرح موجود ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے۔ اور اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو تو کیا اس پر ہر سال حج کرنا فرض ہوگا؟ سن لیجئے، جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حج صرف زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ جب ایک بار حج کر لیا تو اب ہر سال حج کی استطاعت ہونے کے باوجود حج فرض نہیں ہے، ایک بار فرض ہے۔ اچھا، جو شخص استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو سماعت فرما لیجیے، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، اس کے متعلق سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانع ہو، نہ ظالم بادشاہ، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کیے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، نصرانی عیسائی ہو کر مرے۔ تو حج کس سال فرض ہوا؟ یہ سماعت فرما لیجئے، حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ اس کی فرضیت قطعی ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
اور حج کے فضائل پر مبنی کچھ احادیث مبارکہ میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے، اور ارشاد فرمایا حج ان گناہوں کو دور کر دیتا ہے جو پیشتر ہوئے ہوں، اور فرمایا جس نے حج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا، کوئی گناہ نہ کیا، تو گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور فرمان عالی شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بٹھی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور فرمایا حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ تو یہ کچھ فضائل تھے۔ آئیے میں حج کی کچھ اقسام بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حج کی تقریباً 3 قسمیں، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج قران، نمبر 2 حج تمتع، اور نمبر 3 حج افراد۔ آئیے ان کی میں علیحدہ علیحدہ سے تعریف بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حج قران سے کیا مراد ہے؟ حج قران سے یہ مراد ہے کہ حاجی عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے، حج قران۔ نمبر 2 حج تمتع، اس سے کیا مراد ہے؟ حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینے میں عمرہ کرے، پھر اسی سال حج کا احرام باندھے، یا پورا عمرہ نہ کیا، صرف 4 پھیرے کیے پھر حج کا احرام باندھا، یہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع سے یہ مراد ہے۔ اور حج افراد، حج افراد سے کیا مراد ہے؟ حج افراد سے مراد یہ ہے کہ حاجی حج کے مہینے میں صرف حج کرے، یہ حج افراد ہے۔ سب سے افضل حج کون سا ہے ان میں؟ تو سن لیجئے، سب سے افضل جو حج ہے حج قران، پھر حج تمتع، پھر حج افراد۔ تو سب سے افضل جو حج قران ہے، جس میں حاجی جو ہے عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھ کر ایک ساتھ باندھے اور حج بھی کرے عمرہ بھی کرے، تو یہ افضل ہے۔ حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ حج کے ایام جو ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ سماعت فرما لیجئے۔ حج کا وقت شوال سے 10ویں ذوالحجہ الحرام تک، یعنی 2 مہینے اور 10 دن ہے، کہ اس سے پہلے حج کے افعال نہیں ہو سکتے۔ اور ذی الحجہ کی 8 تاریخ کے افعال جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی سن لیجئے کہ حج کے دوران جو ہے 8 تاریخ کو کیا کیا کام کیے جاتے ہیں۔ تو حج کے دوران ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو یہ کام کیے جائیں۔ نمبر 1 احرام، اگر احرام کی حالت میں نہ ہو تو سب سے پہلے حج کا احرام باندھا جاتا ہے، کیونکہ احرام کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ اور نمبر 2 اچھا، یہ احرام جب حج یا عمرہ یا دونوں کی نیت کر کے تلبیہ پڑھتے ہیں تو بعد حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو احرام کہتے ہیں۔ اور مجازن ان بغیر سلی چادروں کو بھی احرام کہا جاتا ہے، جن کو احرام کی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر احرام کی حالت میں ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو تو سب سے پہلے احرام باندھا جاتا ہے، کیونکہ احرام کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ تو پہلی تو یہ یعنی کہ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 2 پھر طلوع آفتاب کے بعد مینا کو روانگی جو ہے یہ ہوتی ہے۔ اچھا، مینا جو ہے مسجد حرام سے 5 کلومیٹر پر ایک وادی ہے جہاں حاجی صاحبان قیام کرتے ہیں، اس کو مینا کہتے ہیں۔
تو پھر طلوع آفتاب کے بعد مینا کو روانگی ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، مینا میں نماز ظہر تک پہنچ کر اگلی صبح نماز فجر تک قیام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ذی الحجۃ الحرام کی 9 تاریخ کو جو کرنے والے کام ہیں وہ کون کون سے ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ 9 ذی الحجہ کو جو کرنے والے کام: نمبر 1، نماز فجر مینا میں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات کا رخ کیا جاتا ہے۔ اور نمبر 2، جب نماز ظہر کا وقت ہو جائے تو میدان عرفات میں نماز ظہر اور عصر ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ آپ اپنے خیموں میں ہی ظہر کی نماز جو ہے ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں باجماعت ادا کیجیے، مگر اس کی بعض شرائط ہیں۔ نمبر 3، میدان عرفات میں کم از کم 1 لمحہ ٹھہرنا حج کا پہلا رکن ہے، یعنی فرض ہے۔ تو لہذا 9 ذی الحجہ کو دوپہر ڈھلنے سے لے کر 10 ذی الحجہ صبح صادق کے درمیان جو کوئی احرام کے ساتھ 1 لمحے کے لیے بھی میدان عرفات میں داخل ہو گیا وہ حاجی ہو گیا۔ نمبر 4، پھر غروب آفتاب کے بعد میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اچھا، مینا سے عرفات کی طرف تقریباً 5 کلومیٹر پر واقع ایک میدان ہے جہاں عرفات سے واپسی پر رات بسر کرتے ہیں۔ یہاں صبح صادق اور طلوع آفتاب کے درمیان کم از کم 1 لمحہ وقوف واجب ہے، اسے مزدلفہ کہتے ہیں۔ تو یہ 4 کاموں میں سے 5واں کام ایک اور کام بھی ہے کہ مزدلفہ شریف میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کریں۔ یہ 9 ذی الحجہ کے جو کرنے والے کچھ کام وہ عرض کیے۔ اب مزدلفہ شریف میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ کیسے پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ مزدلفہ شریف میں ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے نماز مغرب اور عشاء وقت عشاء میں ادا کی جاتی، لہذا اذان و اقامت کے بعد پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کر لیجیے اور سلام پھیرتے ہی فوراً عشاء کے فرض پڑھیے، پھر مغرب کی سنت نفل اور اوابین، اس کے بعد عشاء کی سنت نفل اور وطر اور نوافل ادا کیجیے۔ اس کی معلومات زیادہ لینی چاہیں تو رفیق الحرمین یہ امیر اہل سنت کی کتاب ہے، تو اس کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ، بڑا فائدہ ہوگا۔ حج کے بارے میں بہت ہی مفید کتاب موجود ہے، میں مختصر کچھ عرض کر رہا ہوں۔ ذی الحجہ الحرام کی 10 تاریخ کو جو کام کیے جاتے ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ ذی الحجہ الحرام کی 10 تاریخ کو 10ویں رات کو مزدلفہ میں قیام کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور کم از کم حاجی کا 1 لمحہ وہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ پھر نماز فجر مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد مینا کو روانگی ہوتی ہے، اور پھر مینا پہنچ کر جمرات العقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس کے بعد کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر یعنی احرام سے باہر ہونے کے لیے حدود حرم ہی میں پورا سر منڈوانے کو حلق، اور چوتھائی سر کا ہر بال کم از کم انگلی کے 1 پورے کے برابر کتروانے کو قصر کہتے ہیں۔ تو قربانی کرنے کے بعد مرد حلق یا قصر کرواتے ہیں، جبکہ عورتیں صرف قصر کرواتی ہیں، یعنی اسلامی بہنیں جو ہوتی ہیں ان کو سر مڈانا حرام ہے، وہ صرف تقصیر کروائیں۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی جو چٹیا ہے کہ سرے کو انگلی کے گرد لپیٹ کر اتنا حصہ کاٹ لیں، لیکن
یہ احتیاط لازمی ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹ جائیں، یہ احتیاط ضروری ہے۔ اچھا، حلق کروانے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اب سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، اور اب حج کا آخری فرض طواف الزیارت کیا جاتا ہے۔ اچھا، طواف الزیارت سے کیا مراد ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔ 10 ذوالحجۃ الحرام سے 12 ذوالحجۃ الحرام کے سورج غروب ہونے سے پہلے کعبہ مشرفہ کے طواف کو حج کا دوسرا بڑا رکن یعنی فرض اور طواف الزیارت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حج مکمل ہو جاتا ہے۔ طواف الزیارت سلے ہوئے کپڑے پہن کر کیا جاتا ہے، کیونکہ قربانی اور حلق کے بعد حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا، آئیے ذوالحجۃ الحرام کی 11 اور 12 تاریخ کو کیے جانے والے جو کام ہیں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ طواف الزیارت کے بعد 11، 12 اور 13 ذوالحجۃ الحرام کی 3 راتیں مینا شریف میں گزارنا سنت ہے، اور 11، 12 تاریخ کو تینوں شیطانوں کو کینکریاں ماری جاتی ہیں۔ اچھا، تینوں شیطانوں کو کینکریاں مارنے کی ترتیب وہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ 11 اور 12 تاریخ کو زوال آفتاب یعنی سورج ڈھلنے کے بعد پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیان والے کو، اور آخر میں بڑے شیطان کو کینکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ کچھ میں نے حج کے بارے میں معلومات جو تھی وہ عرض کی ہے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، اور میرے لیے بھی یہ ذریعہ نجات بنائے، اور مجھے بھی ان سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ اس کے علاوہ حج پر جانے سے پہلے ایک بار ساری چیزیں کسی بھی مفتی اسلام کے پاس بیٹھ کر اس سے سیکھ لی جائیں، تاکہ حج پر جانے والا جو ہے وہ غلطیوں سے بچ سکے۔ یاد رکھیے اس میں فضائل کچھ بیان کیے ہیں، لیکن حج پر اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی واجب رہتا ہے تو اس کے اوپر دم واجب آ جاتا ہے، یا اس دم سے بھی اوپر ہوتا ہے، تو کئی بار تو اس کو بکرا قربانی کرنا پڑتا ہے، لیکن نہیں تو پھر اس کو جو ہے گائے یا اونٹ وغیرہ کی بھی اس کے اوپر یعنی کہ واجب ہو جاتا ہے قربانی کرنا۔ تو ایسی غلطیوں سے بچنے کے لیے پہلے علماء اہل سنت کے پاس بیٹھ کر حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کو سیکھ لیا جائے تاکہ غلطی سے بچا جا سکے۔ یاد رکھیے گا احرام جب باندھ لیں گے تو وہاں ایک غلطی بھی، کیونکہ آپ کعبۃ اللہ شریف میں ہوں گے، اور احرام کی حالت میں ایک غلطی جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہو سکتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ پھر لاکھوں میں چلا جائے گا۔ تو جب تک اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے، آپ حج کی استطاعت رکھتے ہیں، تو پھر سیکھ کر جائیے تاکہ غلطی سے بچا جا سکے، اور صحیح طریقے سے اپنے رب کے جو حکم ہے اس پر عمل کی کوشش کی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔